الحمدللہ الحمدللہ کئی جمعہ شان سیدنا صدیق اکبر عتیق اطہر یار مصطفیٰ یار غار مصطفیٰ زینت دربار مصطفیٰ رونق مزار مصطفیٰ رونق مزار مصطفیٰ رازدار مصطفیٰ ناشر اقوال مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کے فضائل، آپ کے کمالات، آپ کی بلندیاں کئی جمعہ آپ حضرات کی گوش گزار کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کے اساں ساریاں نو پھر اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم اپنے محبوب دے غلاماں دی سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ سیدنا صدیق اکبر عتیق اطہر رضی اللہ عنہ رب ذوالجلال نے آپ نو مقام و رتبے و مرتبے و بلندیاں عطا فرمائیں کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جو کچھ میرے رب ذوالجلال نے مینوں عطا کیتے میں وہ سب کچھ ابو بکر دے سینے دے اندر انڈیل دیتا۔ اللہ اکبر۔ جو کچھ میرے رب نے مینوں عطا کیتے میں وہ سب ابو بکر دے سینے دے اندر انڈیل دیتا ہے۔ اتنی محبت سرکار ابو بکر دے نال، کتنی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ دا خطبہ ارشاد فرمان لگے، جمعہ دا خطبہ ارشاد فرمان لگے۔ حضور فرمایا این ابو بکر، اللہ میرا ابو بکر کتھے؟ این ابو بکر، میرا ابو بکر کتھے؟ پھر فرمایا این ابو بکر، میرا ابو بکر کتھے؟ ترائے باری میرے کریم فرمایا میرا ابو بکر کتھے؟ میرا ابو بکر کتھے؟ میرا ابو بکر کتھے؟ چوتھی باری حضور فرمایا کہ میرے صحابہ ہن جبرائیل آیا ہے، تے جبرائیل منو دس کے گئے کہ سونا آپ دی امت دی اندر آپ تو بعد کائنات دی اندر سب تو افضل و اعلیٰ آپ دا غلام ابو بکر ہے۔ سب تو افضل و اعلیٰ آپ دا غلام کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور دا ہر صحابی افضل و اعلیٰ ہے، ہر صحابی بلند و بالا ہے۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جدوں بھی انہاں دی ملاقات ہوئی حضرت علی پاک سلام دی اندر پہل کر دے سن۔ جدوں بھی ملاقات ہونی ہے حضرت
علی پاک نے سلام کرن وچ پہل کرنی، ہر موقع سلام دی اندر پہل کرنی، سلام دی اندر پہل کرنی۔ اللہ اکبر۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سلام دے اندر پہل نہیں کر رہے، سلام دے اندر سلام پیش کرن وچ پہل نہیں کر رہے، پہل ابو بکر کر دیں، جواب سلام دا جواب حضرت علی پاک دیتے۔ سارا دن گزر گیا، دوپہر دا وقت سیدنا صدیق اکبر عتیق اطہر رضی اللہ عنہ سرکار دی بارگاہ حاضر ہوئے، عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انج لگ دے کہ علی میرے نال ناراض ہے، علی میرے نال ناراض ہے۔ حضور فرمایا ہونے پوچھ لینے ہیں۔ حضرت علی پاک کو بلایا گیا، علی پاک آئے، میرے کریم فرمایا علی تو وہ دے نال ناراض ہے جس تے رب بھی راضی ہے، تو وہ دے نال ناراض ہے جس تے رب راضی ہے، جس تے اللہ رستا رسول راضی ہے، وہ دے نال تو ناراض ہے۔ کہ نہیں سونا اللہ دی قسم میں ناراض نہیں، میں ناراض نہیں ہاں۔ حضور فرمایا پھر کی گل ہے کہ جدوں بھی ابو بکر نو ملے ہیں سلام وچ پہل کی تھی، جس موقع تے بھی ملے ہیں سلام دین وچ پہل کی تھی۔ آج دا دن کی ہوئے صبح تو لے کے ہن تک ابو بکر شکایت کر رہی ہے کہ سلام ابو بکر نے دیتا ہے، جواب علی نے دیتا ہے۔ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں ستا میں ایک خواب دیکھیے کہ میں جنت دی اندر میں جنت دی اندر اور میں جنت دی اندر ایک ایسا محل دیکھیے کہ جڑا جنت دی بھی خوبصورتی دا ذریعہ ہے۔ اللہ جنت اس محل دی وجہ تو خوبصورت لگ رہی ہے، او محل جنت دا حسن ہے، جنت دا نکھار ہے۔ میں اللہ دی بارگاہ چ میں علی نے اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی مالک اے محل کس دا ہے؟ قدرت دی آواز آئی علی اے میں او دے نامے لاؤنے جیڑا سلام کرن وچ پہل کر دے، سلام کرن وچ پہل کر دے۔ یا رسول اللہ میں رات ہی تحیہ کر لیا سی کہ ابو بکر سلام دین وچ پہل کرے، اے محل بھی ابو بکر دا، اے محل بھی کدا ہوئے ابو بکر دا ہوئے۔ اس محل دے بھی ابو بکر حقدار ہون، اس محل دے بھی ابو بکر مستحق ہون۔ اے محل بھی جنت یا اے حسن، جنت یہ زینت جس کی وجہ تو ساری جنت سج رہی ہے، اے محل بھی ابو بکر دے نامی ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیر۔ کتنی محبت ہے، کتنی محبت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر عتیق اطہر رضی اللہ عنہ آپ نو سرکار دے نال اور سرکار نو آپ دے نال اور شیخین کریمین خطانین آپس کے اندر کتنی محبت ہے، کتنی محبت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک دن ایسا بھی آیا، ایک دن ایسا بھی آیا قال آت النبی صلی اللہ علیہ وسلم امسی
امام ابی بکر فقال یا ابا درداء تمشی امام من ہوا خیر منک فی الدنیا والآخرہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ عنہ دے اگے اگے حضرت ابو دردہ جا رہے سے چدے سیدنا صدیق اکبر دے اگے اگے کون جا رہے ہیں؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ۔ میرے کریم دی نظر پئی، حضور فرمایا ابو دردہ ٹھہر جا، ابو دردہ ٹھہر جا۔ صدیق بھی رک گئے، ابو دردہ بھی رک گئے۔ میرے کریم فرمایا ابو دردہ تو انہوں کن کری بیٹھے، تو وہ دے اگے چلتا پیے دنیا آخرت دی اندر جڑا سب تو افضل و اعلی اج تک اور قیامت تک نہ کسے تے سورج طلوع ہوئے گا، نہ کسے تے سورج غروب ہوئے گا جو میرے ابو بکر تو افضل ہوئے گا۔ ابو بکر سب تو افضل ہے، لہذا ابو بکر اے ابو دردہ آج تو بعد چلنے تے ابو بکر دے اگے نہیں، ابو بکر دے پیچھے چلنا ہے۔ ابو بکر دی اتباع کر دے ہوئے ابو بکر دے پیچھے چلنا ہے، اگے نہیں چلنا۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ نزہۃ المجالس جلد نمبر 2 ہے، صفحہ 205۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھانیاں دوسری یا تیسری رکعت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رکوع مبارک بہت لمبا فرمایا، بہت لمبا فرمایا، بہت لمبا فرمایا۔ جدوں جماعت مکمل ہوئی، سیابہ ہاتھ بدے سونا اج تک اتنا لمبا رکوع نہیں ہویا، اج تک اتنی لمبی نماز نہیں ہوئی، اج اتنا لمبا رکوع، اتنا لمبا رکوع، اتنا لمبا رکوع۔ میرے کریم فرمایا ابو بکر ہے، چوتھی صف وچوں ابو بکر بولے سونا میں حاضر ہاں، میں حاضر ہاں۔ میرے کریم فرما ابو بکر نماز دے دوران کی ہوئے ہے، نماز دے دوران کی ہوئے ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسا رکوع چ گئے ہو، میں بھی گیا، میرا وضو کمزور ہو گیا ہے، میرا وضو کمزور ہو گیا ہے، میرا وضو کمزور ہو گیا ہے، تے میں جلدی نال باہر نکلیا کہ میں وضو کر کے آن کے جماعت دے نال مل جاواں۔ سونا میں جدو مسجد دے سین وچ پہنچیا تے سامنے دو بندے کھڑے، سامنے دو بندے کھڑے، ایک دے ہاتھ وچ لگن ہے، برتن ہے، دوسرے دی ہاتھ وچ لوٹا تے رومال ہے، تے مینوں آدھن ابو بکر وضو کرنا ہے، ابو بکر وضو کرنا ہے، ابو بکر وضو کرنا ہے۔ میں آکھیا جی میں وضو کرنا ہے، میں وضو کرنا ہے، تے انہاں مینوں اتھے مسجد دے سین وچ وضو کرایا ہے، وضو کرایا ہے۔ اس پھر دوسرے نے ایک نے میں وضو کرایا، دوسرے نے میں رومال پیش کیتا ہے، دوسرے نے میں رومال پیش کیتا ہے، میں اس کے نال اعضائے وضو صاف کیتے، میں اسے رکوع وچ آن کے شامل ہو گیا، اسے رکوع وچ آن کے شامل ہو گیا۔ صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ پھر رکوع اتنا لمبا؟ حضور فرمایا اے میرے غلاموں
ابو بکر نو وضو کران والا اسرافیل سی تے اسرائیل سی تے میں جدو رکوع دے اندر گیا جبرائیل آ گئے میرا گوٹا پکڑ کے سونا ٹھہر جاؤ ابو بکر وضو کر رہے ہیں ابو بکر وضو کر رہے ہیں جبرائیل میرے گوٹے نو نپ کے کھڑے رہے میکائیل اسرافیل اسرائیل میرے ابو بکر نو وضو کران دے رہے یہ مقام سیدنا صدیق اکبر عتیق اطہر رضی اللہ عنہ آپ کا مقام اے رتبے اے مرتبے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام اللہ اکبر کبیر اللہ اکبر کبیر میرے رب نے کتنی شانہ دے نال نوازی کتنے رتبے ہو مرتبے دے نال نوازے آئے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر کبیر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سرکار دی بارگاہ دی اندر کھڑے سرکار دی بارگاہ دی اندر کھڑے میرے کریم فرمایا اے میرے صحابہ جنت دے 8 دروازے کتنے 8 10 12 جنت دے دروازے اور کسی نو باب الصلاۃ تو آواز ماری جائے گی کسی نو باب الریان تو کسی نو باب الجہاد تو بلایا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میرا ایک ایسا امتی بھی ہے جڑا جنت دے ہر دروازے تو بلایا جائے گا جڑا جنت دے ہر دروازے تو بلایا جائے گا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عرض کیتی یا رسول اللہ بڑا خوش قسمت ہوئے گا کہ جڑا جنت دے ہر دروازے تو جس نو آواز دیتی جائے گی جنت دے ہر دروازے تو جس نو بلایا جائے گا بڑا خوش قسمت ہوئے گا خوش نصیب ہوئے گا بڑیا نصیبہ والا ہوئے گا حضور فرمایا ہاں ہے سونا کون ہے حضور فرمایا او ابو بکر تو او کون ہے ابو بکر وہ کون ہے ابو بکر تو ہے اللہ اکبر قرآن نازل ہو رہے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ سرکار دی بارگاہ دی اندر کھڑے حضور فرمایا میرے ایسے امتی بھی ہو سن جدو انہاں دی وصال دا وقت آئے گا فرشتے آن گے یا ایتھا النفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ اے پاک طیب تے طاہر نفس اے نفس مطمئن ارجعی الی ربک لوٹ اپنے رب کی طرف چل اپنے رب کی طرف لوٹ اپنے رب کی طرف چل واپس لوٹ اپنے رب کی طرف چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو رب پر راضی ہے رب تیرے تھے راضی یا ایتھا النفس المطمئنہ یا ایتھا النفس المطمئنہ کہ تو رب تھے راضی رب تیرے تھے راضی اے نفس مطمئنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہنے لگے سونا وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہو سن جنہوں اللہ دے فرشتے سلام کر کے اللہ دے فرشتے جنہوں سلام پیش کر کے
اللہ دے فرشتے جنہاں نو اے خوشخبری سونا سن وہ بڑے خوش نصیب ہو سن. میرے کریم مسکرا کے فرمان لگے ابو بکر انہاں خوش نصیباں وچ ایک تو بھی ہے. ماشاءاللہ استاد آئے مرحبا. کل ابو بکر جدو تیرا دنیا چھوڑن دا وقت آئے گا ادو فرشتے تن بھی آکھن یا ایتھم نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئنہ لوٹ اپنے رب کی طرف. اللہ اکبر اللہ اکبر. کتنی شان ہے، کتنا مقام ہے، کتنے رتبے، کتنے مرتبے. میرے کریم آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخل الجنت رجل، مجموع الزوائد جلد نمبر 9. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الجنة رجل لا يبقى في الجنة آل دار ولا غرفتی. میرے کریم آقا فرمایا جنتی جنت وچ، جہنمی جہنم وچ ایک جنا جنت وچ داخل ہو رہی ہے. ایک جنا کدے داخل ہو رہی ہے؟ جنت وچ. تے جنت دے ہر محل چو بوا کھول کے جنت او جنتی ہر محل چو بوا کھول کے کیا کہے گا مرحباً الینا مرحباً الینا مرحباً الینا. ہر جنت دے ہر گھر وچوں آواز آئے گی مرحبا میرے گھر آ جاؤ. دوسرا کہے گا مرحبا میرے گھر آ جاؤ. تیسرا کہے گا مرحبا میرے گھر آ جاؤ. ہر ایک آواز مارے گا سیدنا صدیق اکبر عتیق اطہر رضی اللہ عنہ سرکار دی بارگاہ دی اندر سوناؤ کون ہوئے گا جس نو جنت دے ہر محل وچوں بلایا جائے گا. فقال ابو بکر یا رسول اللہ ما ثواب هذا الرجل فی ذلک اليوم، اس دن اتنا رتبہ مرتبہ کس تو ہوئے گا، اتنا ثواب رکھن والا کون ہوئے گا جس نو جنت ہر محل وچوں بلایا جائے گا مرحباً الینا مرحباً الینا مرحباً الینا. میرے کریم فرمایا ابو بکر ہو تو سے. کون ہے ابو بکر ہو تو سے. اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ. او کون ہے؟ او کون ہے؟ ابو بکر ہے. امام بدر الدین آئینی عمدۃ القاری شرح بخاری دی اندر نقل کر دیں کہ سیدنا صدیق اکبر عتیق اطہر رضی اللہ عنہ آپ اپنی زندگی دی اندر سرکار دی اس طرح حفاظت کر دے رہے جس طرح غلاف قرآن دی حفاظت کرتا ہے. جس طرح غلاف کدی حفاظت کر دے کدی حفاظت کر دے ہائے ہائے. جس طرح غلاف قرآن دی حفاظت کر دے ابو بکر ساری زندگی اس طرح کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حفاظت کر دے رہی. شفاء السقام امام سبکی دی کیڑی کتاب ہے؟ کیڑی؟ شفاء السقام امام سبکی دی. امام سبکی نے لکھے ہے کہ سیدنا صدیق اکبر عتیق اطہر رضی اللہ عنہ ساری زندگی سرکار دے نال انج رہے جویں بندے دے جسم دے نال بندے دا سایہ رہندا ہے. جویں بندے دے جسم دے نال بندے دا او کدی جدا نہیں ہوندا ہے. او دھوپ وچ بھی نال ہے چھاں وچ بھی نال.
وہ سفر وچ بھی نال ہے، وہ خدر وچ بھی نال ہے، وہ نماز وچ بھی نال ہے، وہ بستر تے بھی نال ہے۔ امام سبکی یاد ہے سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ عنہ نو سرکار دے نال او قرب حاصل ہے کہ جس طرح بندے دے جسم دے نال بندے دا سایہ رہندا ہے، اسی طرح ساری زندگی ابو بکر سرکار دے نال رہے۔ ابو بکر کتھے رہے سرکار دے؟ کتھے رہے سرکار؟ اسے واسطے صحابہ بیٹھے، سرکار خطبہ ارشاد فرما رہے، حضور فرمایا میرے صحابہ، میرے رب نے اپنے ایک بندے نو اختیار عطا فرمائے، اپنے ایک بندے نو اختیار عطا فرمائے، چاہے وہ دنیا تے رہنا قبول کر لوے، چاہے وہ رب دے نال ملاقات قبول کر لوے، چاہے دنیا تے رہنا قبول کر لے، اس کی مرضی ہے دنیا تے رہنا چاہے تو رہے، اس کی مرضی ہے یہ رب نو ملنا چاہے تو رب نال ملاقات کرے، اور رب دے اس بندے نے دنیا نو پسند نہیں کیتا، رب دی ملاقات نو پسند کی، دنیا نو پسند نہیں کیتا، رب دی ملاقات نو پسند کیتا ہے۔ ہر صحابی پوچھتا ہے سونا کون ہے؟ ابو بکر رو رہے، ابو بکر رو رہے، ابو بکر رو رہے، سونا کون ہے؟ اتنے رتبیاں والا، اتنے مرتبیاں والا، اتنے مقام والا کہ جس نو رب نے اختیار عطا فرمائے۔ میرے کریم فرماؤ میرے ابو بکر کو لو پوچھو نا، وہ جڑا رو رہی ہے وہ کو لو پوچھو نا، جڑا رو رہی ہے وہ کو لو پوچھو نا۔ صحابہ ابو بکر سرکار گل کی تھی، رونا دی کیڑی گل ہے؟ سرکار تو صرف اعلان فرمائے تو تساں رون لگ پے ہو، یہ رون والی کیڑی گل ہے؟ قربان جاواں سیدنا صدیق اکبر مزاج شناس مصطفیٰ، مزاج شناس مصطفیٰ، رازدار مصطفیٰ، ناشر اقوال مصطفیٰ، مظہر جمال مصطفیٰ، زینت دربار مصطفیٰ، رونق مدار مصطفیٰ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آ فرمان لگے سرکار کسے دی گل نہیں کر دے پے، حضور نے اپنی گل کی تھی، سرکار نے اپنی گل کی تھی، میرے کریم نے کسے دی گل نہیں کی تھی، حضور نے اپنی گل کی تھی ہے کہ رب نے اپنے محبوب نو اختیار عطا فرمائے، اور میرے محبوب نے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا نو ٹھکرا کے رب ذوالجلال دی ملاقات نو پسند فرمائے۔ کس نو پسند فرمائے؟ کس نو پسند فرمائے؟ رب ذوالجلال دی ملاقات نو پسند فرمائے۔ کس نو پسند فرمائے؟ رب ذوالجلال دی ملاقات نو پسند فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، میں قربان مسند امام احمد دی اندر ہے یہ حدیث، امام طبرانی نے المعجم الاوسط کے اندر اس نے نقل فرمایا، اور یہی روایت سیر اعلام النبلاء دی اندر امام ذہبی نے لکھی ہے، قبر دیاں کندھاں تک تیرا ایمان تازہ رہے گا، تیری روح بھی تازی رہے گی۔ حدیث پاک کی ہے کہ جدوں بھی حضرت علی دے سامنے کوئی حدیث بیان کرے یار، کون؟ جدوں بھی کوئی حضرت علی پاک دے سامنے سرکار دی کوئی حدیث بیان کرے یار، کی کرے ہاں؟ سرکار دی کوئی حدیث بیان کرے ہاں،
کہ میں سرکار کو لوے سنی ہے حضور ہی فرمایا ہے، میں سرکار کو لو سنیا سرکار ہی فرمایا ہے، میں حضور کو لو سنیا حضور ہی فرمایا ہے۔ حضرت علی پاک فرمانا حدیث پاک ٹھیک ہے پر منو قسم دے نہ واقعی حضور فرمایا ہے، منو حلف دے کی دے حلف دے منو نیاں دے کیا واقعی ہی میرے کریم آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے فرمایا جو بھی حدیث بیان کرے ہا حضرت علی پاک اس سے کلو حلف لیندے سن قسم لیندے سن اس پوری انسانیت دے اندر سارے زمانے دے اندر ایک ایسا شخص بھی ہا جدے کلو آپ نے حلف نہیں لینا قسم نہیں لینی۔ ایک دن صحابہ پوچھیا آکھیا علی پاک سمجھ نہیں آؤندی جدوں بھی کوئی حدیث بیان کرے وہ جو کلو حلف لیندے ہو نیاں لیندے ہو، اس کائنات دی اندر ایک واحد و شخصیت ہے جدے کلو نہ قسم لیندے ہو نہ حلف لیندے ہو نہ نیاں لیندے ہو۔ آپ فرمایا وہ کون ہے؟ تو انہوں پتہ تھی ہونے نا کون ہے؟ انہوں آکھا جی ابو بکر ہے۔ تو فرمایا ابو بکر سچائی اتنا ہے وہ دے کلو قسم لین دی ضرورت ہی نہیں۔ ابو بکر سچائی اتنا ہے وہ دے کلو قسم لین دی ضرور۔ قال کنتو اذا حدثتو عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استخلفتو صاحبہ آپ قسم لیندے سن نیاں لیندے سن حلف لیندے سن کہ میں نو حلف دیو قسم دیو نیاں دیو کہ واقعی حدیث تو سا حضور کو نو سنی ہے۔ صحابہ قسم دیندے سن، ایک ابو بکر سن جدے کو نو علی قسم نہ لیندے، جدے کو نو علی قسم نہ لیندے۔ صحابہ پوچھیا حضرت علی پاک فرمان لگے ابو بکر سچائی اتنا ہے۔ ابو بکر قبلہ استاد تشریف فرمان ایک ہوندہ ہے صادق، ایک کون ہوندہ ہے صادق ہوئے جڑا منو ان واقعہ بیان کرے، صادق ہوا دن جڑا صحیح واقعہ بیان کرے، جو انہیں ویکھیا یہ سنے بیان کرے، نہ گھٹائے نہ بڑھائے نہ اپنے کو کچھ لائے، جے میں واقعہ سنیس یا جے میں ویکھیس ان بیان کر دے۔ ایک کون ہے صادق، ہمیشہ سچ بولنا والا۔ تے ایک صدیق ہے صادق ہوئے جے میں واقعہ ہوئے اوے بیان کرے، تے صدیق ہوئے جے میں آنکھ دے میں ایمیں واقعہ ہو جائے، جے میں آنکھ دے میں ایمیں واقعہ اما حضور دی بارگاہ چاہیاں سرکار دی بارگاہ سونا راتی خواب آئی ہے، کی آئے خواب آئی ہے میرے ویڑے درخت ہے تو یکدم ڈگیا ہے ٹوٹ گیا ہے، ٹہنیاں مینیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ حضور فرمایا تیرے سر دا سائیں کتھے؟ سونا تجارت کر دے شام دے علاقے گئے تجارت وست۔ حضور فرمایا اس خواب دی تعبیر ہے فوت ہوگی، صبر کر اطلاع آ جا سی۔ وہ اما روندی باہر نکلی، ابو بکر پاک آ رہے، ابو بکر پاک آ رہے۔ آکھی اما حضور دے گھروں نکلی ہے تو روندی آ رہی ہے، سرکار دے گھروں تھے رونا کی گال ہے؟ آکھی میں نو خواب آئیے، میں سرکار کو لو پوچھئے، حضور اس کا جواب ارشاد فرمائے کہ اے جواب ہے۔ صدیق پاک فرمان لگے اما گھبرانے شام تک گھر آ جائے گا، شام تک گھر آ جائے گا۔ شامی سر دا سائیں گھر آیا، بام پڑی حضور دی بارگاہ سرکار دی بارگاہ۔ میرے کریم حیران جبرائیل آگے، محبوب آپ دا فرمان ٹھیک ہے، آپ دا فرمان ٹھیک ہے، لیکن ابو بکر دے منہ نکل گیا ہے نا، ابو بکر دے آج اگر انج نہ ہویا تو کل جدوں بیراج تو واپس تو ساؤنا ہے تو دی تصدیق بھی ابو بکر کرنی ہے نا، وہ دی تصدیق کہیں کرنی ہے ابو بکر کرنی ہے۔ تو پھر لوگ آنکھ رہے ہیں ابو بکر تے جھوٹ بول دے، انہیں پہلے بھی جھوٹ بولیا تے صدیق ہوئے جیڑا جو دے منہ نکل جائے
جیڑا جدے منہ جو نکل جائے ہمیں علی پاک ہر ایک کو قسم لیندے ہان لیکن قربان علی ابو بکر کو قسم نہ لیندے علی ابو بکر کو قسم نہ لیندے ہن اگلی گل سن علی پاک نو کتنی محبت آئی اللہ اکبر یہ حدیث بھی ڈھیر کتاباں دے اندر ہے ان شباک قال بلغ علی ان ابن سودا ایک سودا شخص ہویا ہے نام ہے ینگ تاکسو ابا بکر و عمر حضرت ابو بکر پاک تے عمر پاک دی تنقیس بیان کردہ آپ دے نال بغض رکھدا سی خامیاں بیان کردا سی او سودا جیڑا باہروں بھی کالا تے اندروں بھی کالا حدیث تے لفظ جیڑا باہروں بھی کالا جیڑا باہر بھی کالا سی اندروں بھی کالا سی اللہ اکبر کبیرہ فدا بھی ودا بالسیف آپ تلوار منگوائی علی پاک تلوار منگا کے نا نیام چو کڈی تے اٹھے چلے اس تے گھر والے صحابہ دوڑے علی پاک کی ہوئے ہے فرمایا میں سنیا ہی ہو سودا جیڑا ہے ابو بکر تے عمر نال بغض رکھدا ہے انہاں دے تنقیس نقائص بیان کردا ہے میں اوندا سر لاؤن واسطے جا رہا صحابہ ہاتھ بدے حضور دفع کرو اسی انہوں سمجھانے ہاں اسی انہوں اصلاح کر دے ہاں اسی انہوں آتے ہاں بندے دا بچہ بن جا جب وہ گل ہوئی علی پاک فرمایا ٹھیک ہے تو آدھے آکھن تھے میں معاف کردہ لیکن میری شرط ہی ہے اس شہر وچ جس شہر وچ ابو بکر تے عمر دا دشمن ہوئے اس شہر وچ علی نہیں رہ سکتا انہوں آکھو یا او شہر چھوڑ دے میں یا میں علی شہر چھوڑ دینا کہ یہ یا وہ شہر چھوڑ دے میں یا میں شہر چھوڑ دینا پھر انہوں اس شہر چو کڈ کے ملک شام دی طرف بھیج دیتا گیا کنوں جیڑا مستدرک امام حاکم دے اندر ہے کس کتاب دی اندر ہے مستدرک امام حاکم دی اندر ہے حضرت حسان بن ثابت حضور دیو غلام نو حضرت حسان بن ثابت میرے کریم دیو غلام نے ایک دن میرے کریم فرمایا حسان بڑا کچھ لکھیے اسلام دے بارے بھی بانی اسلام دے بارے بھی رب ذوالجلال دی شان بھی بیان کرتا رہے قرآن دی عظمت بھی بیان کرتا رہے میرے غلامہ دی جرت و بہادریاں بھی بیان کرتا رہے ہیں انہاں دی سپہ سلاریاں بھی لکھدا رہے ہیں بیان کرتا رہے ہیں اے دس نا کوئی میرے ابو بکر دے بارے بھی لکھے کیا کوئی میرے ابو بکر دے بارے بھی لکھے کل حتی اسماؤ یہ لکھے تے سنا میں محمد سنوں تو سنا میں محمد سندا تے جدوں حضرت حسان بن ثابت پڑھیا نا فضاحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بطت نواجذ سرکار این مسکرائے نا آپ دیاں داڑھا مبارک نظر آئی کدی شان سن کے سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر دے شان سن کے نا فضاحک رسول اللہ حضور مسکرارے خطہ بطت نواجد وقال صدقتا یا حسان ہوا کما کل تو اے حسان اللہ دی قسم ہے جے میں تو آدھا پیے میرا ابو بکر جے میں تو آدھا پیے میرا ابو بکر اللہ اکبر کبیرہ امام مالک پتہ کی فرمان دے امام مالک فرمان دے وقال مالک کان سلف اولادکم یعلمون حب
ابی بکر و عمر و عثمان و علی کما یعلمون سورۃ من القرآن. امام مالک آدھن ساڈے زمانے دے اندر لوگ اپنے بچیاں نو ابو بکر عمر عثمان علی دی محبت ان سکھاندے سکن کما یعلمون سورۃ من القرآن. جویں لوگ اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاندے سن ایویں ابو بکر عمر عثمان علی دی محبت پڑھاندے سن. جویں آخری گل سن جا قربان میں صدیق پاک دی عظمت ہجرت واسطے نکلے تو حضور نال صداقت دی بھی حفاظت ختم نبوت دے تاجدار دی بھی حفاظت چل دیاں ایک تاجر ہا جڑا آپ نو جاندا او سامنے آ رہا ہے. انہیں آکھیا ابو بکر اے کون ہے جڑا نال ہے اے کون ہے. ابو بکر دستے دشمناں پھڑ لینا ہا اور پتہ چل وینا حضور ابو بکر دے نال جا رہے تے کیویں اپنی صداقت تے بھی حرف نہیں آن دیتا حضور دی ختم نبوت تے بھی حرف نہیں آن دیتا. سیدنا صدیق اکبر فرمان لگے ھذا رجل یہدی الی صراط مستقیم. اے میرے نال ایک جنا ہے جڑا مینوں سیدھے راہ تے لے کے جا رہا ہے. اے میرے نال ایک جنا ہے جڑا مینوں وما علی الا البلاغ.